بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے عالم اسلام۔ میری یہ ویڈیو جمہوری نظام کے بارے میں ہوگی۔ ہم سب مسلمانوں کو کم از کم یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پر شیاطین کا حملہ دوسرے مذاہب کی نسبت بہت زیادہ ہے، کیونکہ چور وہیں چوری کرتے ہیں جہاں چرانے کو کچھ ہو۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیاطین انسان کا ایمان ہی تو چراتے ہیں، اور سچا ایمان دین اسلام کے آنے کے بعد کن لوگوں کے پاس ہے، مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو گناہوں سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شرعی نظام سزاؤں میں سخت بنانے کا فرمایا تھا، تاکہ کوئی بھی مسلمان سزا کے خوف سے کوئی بڑا گناہ یا جرم نہ کر پائے۔ مگر افسوس، شیاطین نے اپنی شیطانی طاقتوں کا استعمال کر کے موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت کو شرعی نظام کی سزاؤں سے خوف زدہ کر کے شرعی نظام کے متبادل جمہوری نظام پر بالآخر قائل کر ہی لیا۔ بظاہر اس جمہوری نظام میں مسلمانوں کو سب اچھا ہی اچھا نظر آتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ اس جمہوری نظام میں آزادی کی رٹ لگانے والوں کے علاوہ کون پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اس جمہوری نظام میں کہیں پہ فاقے ہیں تو کہیں پہ دولت کی چہل پہل، کہیں پہ پابندے سلاسل ہیں بے گناہ تو کہیں پہ آزاد ہیں گناہ گار، کہیں پہ زبردستی عزتیں لوٹی جاتی ہیں تو کہیں پہ شوق سے اپنی عزتیں لٹائی جاتی ہیں، کہیں پہ عورت غیر محرم مردوں کی نظروں سے بچنے کی فکر میں ہے تو کہیں پہ عورت اپنا جسم دنیا کو دکھانے کے لیے بے قرار ہے، کہیں پہ اپنا حق دینے پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے تو کہیں پہ دوسرے کا حق چھینا جاتا ہے، کہیں پہ اپنی طاقت منوانے کا جشن ہوتا ہے تو کہیں پہ انصاف کا جنازہ اٹھتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم فقط آہیں بھریں تو بدنام ہو جاتے ہیں۔ میری سوچ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اس جمہوری نظام کی تمام خامیوں کا احاطہ کر سکوں، مگر میرے ووٹ میں تو اتنی طاقت ہے کہ میں اس دجالی نظام سے چھٹکارا پا سکوں۔ ہاں، اگر مسلمانوں میں اکثریت کی سوچ اس جیسی ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو پھر سے اٹھنے سے نہیں روک پائے گی۔ میں یہاں تھوڑا سا اس مشہور واقعہ کا ذکر کرنا چاہوں گا جس واقعہ میں ایک چھوٹا سا پرندہ غالباً جبرائیل علیہ السلام فرشتہ سے کہتا ہے کہ میں یہ نہیں جانتا کہ میری چونچ میں پانی کے چند قطروں سے نمرود بادشاہ کے حکم سے جلائی جانے والی ایک بڑی آگ بجھے گی یا نہیں۔ میں تو بس اپنا نام آگ بجھانے والوں میں لکھانا چاہتا ہوں، باقی وہ آگ بجھانا یا نہ بجھانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ آیا ہم نے اپنا نام دنیاوی ہوس کی آگ بجھانے والوں میں لکھانا ہے یا آگ لگانے والوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملہ میں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔